بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، معزز سامعین عظام، یہ ایک مذاکرے کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا ہے تاکہ ہم ایمان کا مذاکرہ کریں۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ ایمان والوں کو یاد دلاتے رہیے، کیونکہ یاد دلانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو پہلی مرتبہ یاد کر چکا ہو، پھر بھول گیا ہو تو پھر اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے سبق یاد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا تھا: الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عالم ارواح میں کہا تھا: قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ مسلمانوں نے اقرار کر لیا، اور پھر جو ہے بلکہ تمام روحوں نے اقرار کر لیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد بعض لوگ اس اقرار پر باقی رہے اور بعض لوگ اس اقرار کو توڑ دیے۔ اب مسلمانوں کو یہ سبق یاد دلایا جا رہا ہے، مذاکرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف سے جو سبق دیا گیا تھا اس سبق کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اس سبق کو ہم نے یاد کر لیا تھا، لیکن ہم اس سبق کو بھلا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور قرآن پاک جو سرچشمہ ہدایت ہے وہ نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یاد دلانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اس قرآن پاک کی خود حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی۔ تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے بھیجنے کا مقصد اور قرآن پاک کے قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو نصیحت کی جاتی رہے اور بندوں کو یاد دلایا جاتا رہے، بار بار مذاکرہ کیا جاتا رہے، تاکہ اس مذاکرے سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب بیانات میں فرمایا کرتے تھے کہ ایمان کو قرار نہیں ہے، ایمان کو استقرار نہیں ہے، بلکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کو بار بار بیان کرتے تھے کہ
کہ ایمان کو قرار نہیں ہے، ایمان کو استقرار نہیں ہے، یعنی ایمان ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتا ہے، بلکہ یا تو بڑھتا رہتا ہے یا گھٹتا رہتا ہے، ایک سطح پر نہیں رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ ایمان 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ایمان ہے جو فرشتوں کا ایمان ہے، جو نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک سطح پر رہتا ہے، اور ایک ایمان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا ہے، جو ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور ایک ایمان عام انسانوں کا ہے، جو کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ اگر ایمان کی محنت کریں گے تو ایمان بڑھتا ہے، اور ایمان کی محنت چھوڑ دیں گے تو ایمان گھٹتا ہے۔ نماز کے اخیر میں ہم کو جو دعا سکھائی گئی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ظلماً کثیرا، بہت بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی، لہذا آپ مجھے معاف کر دیجئے، مغفرۃ من عندک، ایسی مغفرت کر دیجئے جو آپ کی طرف سے ہو، اس لیے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور مغفرت نہیں کر سکتے ہیں۔ گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے ختم پر کہہ رہا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو نماز پڑھنا تو ظلم نہیں ہے، نماز پڑھنا تو ایک اچھی بات ہے، نماز پڑھا تو اچھا عمل کیا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا اس وقت کہتے ہیں جب کہ کوئی جو ہے ایسا کام کیا ہو جو بہتر نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو یہ نماز پڑھنا تو ظلم نہیں ہے، پھر ہے کیا ظلم؟ کس چیز کو ظلم فرمایا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایسا بڑھتا رہتا تھا، ایسا بڑھتا رہتا تھا کہ ظہر میں جو کیفیت تھی عصر میں اس سے زیادہ کیفیت ہو جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ظہر میں جو حاصل تھی عصر میں اس سے زیادہ حاصل ہو جاتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے، اے اللہ میں نے آپ کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا ویسا نہیں پہچان سکا، میں جس طرح آپ کی معرفت کے ساتھ میں عبادت کرنا چاہیے تھا ویسی عبادت نہیں کر سکا، اور میں نے آپ کی جیسی قدر کرنا تھا ویسی قدر نہیں کر سکا، لہذا یہ ایک ظلم ہے کہ آدمی اللہ کو نہ پہچانے، یہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان درجہ بدرجہ، ہر نماز میں آپ کا ایمان بڑھتا تھا، پھر 2 رکعت نماز پڑھو پھر ایمان پچھلے سے زیادہ، پھر 2 رکعت نماز پڑھو پھر ایمان پچھلے سے زیادہ، تو پیچھے تک کی جو کیفیت تھی اس کو ظلم فرمایا کہ اللہ ابھی تک میں آپ کو جیسا سمجھنا تھا ویسا نہیں سمجھ سکا۔ پھر آدمی 2 رکعت پڑھے پھر اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، پھر وہ کہے اے اللہ میں آپ کو ابھی تک جیسا سمجھنا تھا ویسا نہیں سمجھ سکا۔ ہر نماز میں اس کی کیفیت بڑھ رہی ہو، ہر نماز میں اس کی کیفیت بڑھ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا 100% یقین ہماری زندگی میں آ جائے۔ اس محنت کے جو مقاصد ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ فاسد یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اشیاء کا یقین، چیزوں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا 100% یقین ہماری زندگی میں آ جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنی خواہشات پر چل رہا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گویا خواہشات کو معبود بنا چکا ہے۔ خواہشات پر چلنے کا نام اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ وہ خواہشات کو معبود بنا چکا ہے جو خواہشات پر چل رہا ہے، اور جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ خواہشات پر چل رہا ہے۔ جب آدمی خواہشات پر چلتا ہے اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر آدمی حق بات کو قبول کر نہیں سکتا، اور اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے خواہشات پر چلنے کی نحوست کی وجہ سے۔ اس لیے چلنا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، جو اللہ کے علاوہ ہے وہ تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع دے گا اور اللہ تعالیٰ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو، یعنی نفع کو اللہ سے مانگو، نقصان سے بچنے کو اللہ سے مانگو، اس لیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ فرمایا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگو مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس یقین میں اضافہ کریں، ہم اس یقین میں اضافہ کریں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا 100% یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور یہ یقین آ جائے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں 100% کامیابی ہے، جس کو سنت کہتے ہیں۔ سنتوں پر چلنے میں 100% کامیابی ہے، اور سنتوں کے خلاف چلنے میں 100% ناکامی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ الفاظ پر غور کریے، اچھی طرح سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت کا ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، مگر جو انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا۔ انکار کرنے کا مطلب یہاں اس جملے میں یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا وہ داخل نہیں ہوگا۔ امت کا ہر فرد داخل ہوگا، مگر جو داخل نہیں ہونا چاہے گا اور داخل ہونے سے انکار کرے گا تو وہ داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے گا تو وہ داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا اور پوچھا قالوا ومن یأبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے سے کون انکار کرے گا؟ آدمی تو ہر آدمی چاہے گا جنت میں داخل ہوں، جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، تو جنت میں داخل ہونے سے انکار کون کرے گا؟ ایسا کون ہے جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب بات ارشاد فرمائی، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ جو میری نافرمانی کر رہا ہے اور جو میری سنتوں کے خلاف چل رہا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص سنتوں کے خلاف چل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونا نہیں چاہتا ہے، وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مصدوق ہیں، آپ جو ہے ایسی یعنی سچائی رکھنے والے ہیں کہ کفار، عرب کے کفار بھی ان کو سچا، صادق، امین کہتے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس میں ہم ذرا برابر شک و شبہ نہیں لا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جو میری نافرمانی کر رہا ہے وہ جنت میں داخل ہونے سے انکار کر رہا ہے۔ اب فیصلہ ہم کو اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ کتنی تاکید سے نماز کا حکم دیا گیا مسلمانوں کو، کتنی اہمیت کے ساتھ نماز کے بارے میں فضیلتیں بتلائی گئیں، بار بار سمجھایا گیا، الگ الگ طریقوں سے سمجھایا گیا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کا جو ہے کوئی کارخانہ ہو اور وہ جو ہے اس کارخانے میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہوں، لیکن جو ہے وہ 5 دفعہ روزانہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بدن پر میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اگر کوئی مسلمان 5 نمازیں پڑھ لے گا اس پر گناہوں کا اثر باقی نہیں رہے گا، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز اس کو معاف کرا دیتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے سے ظہر کے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھنے سے عصر سے مغرب تک کے گناہ، اس طرح سے سارا ایک نظام ہے، 5 نمازوں کا نظام ہم کو دیا گیا ہے یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور اگر آدمی نماز چھوڑتا ہے، اگر جو ہے ظہر چھوڑ دیا تو عصر تک اس کو عذاب دیا جائے گا اور قبر میں مارا جائے گا، اور پھر عصر بھی چھوڑ دیا تو مغرب تک، اب مغرب پڑھ لیا ہے تو عذاب رک جائے گا، اور اگر مغرب نہیں پڑھا تو عشاء تک اس کو عذاب دیا جائے گا، اور عشاء نہیں پڑھا تو فجر تک اس کو عذاب دیا جائے گا، اور فجر نہیں پڑھا تو پھر ظہر تک اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ایک ایک نماز کا حساب ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا حساب ہوگا۔ اور ہم نے نماز کو اتنا آسان لے لیا، ہم نے نماز کو اتنا سرسری لے لیا کہ ٹائم ہے تو پڑھتے ہیں، مرضی میں آیا تو پڑھتے ہیں، نیند ہوشیار ہو گئی تو پڑھتے ہیں، نیند لگ گئی تھک گئے تو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں اور مجھے تو چھٹی ہونا چاہیے اور میرا عذر تو قبول ہونا چاہیے، میں تو کام میں بہت بزی رہتا ہوں، میں بہت محنت مشقت کا کام کرتا ہوں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھکتے تھے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں تھکتے تھے؟ بلکہ وہ ہم سے زیادہ تھکنے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض میں، اور آپ جو ہے اس کمزوری کی حالت میں نماز پڑھ کر بتا کر گئے ہیں کہ آپ 2 صحابہ کے سہارے سے اور 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ اپنا مبارک وزن رکھتے ہوئے آپ جو ہے یعنی مسجد آ رہے ہیں، دونوں سہاروں کے باوجود بھی آپ کے پیر گھسٹ رہے ہیں، اتنی کمزوری کے عالم میں آپ مسجد بھی آتے ہیں اور جماعت میں آپ شامل ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے، آدمی کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ائمہ کا مذہب یہ ہے، بعض جو ہے یعنی مسلک کے اعتبار سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا تو واقعی میں کافر ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ الامان الحفیظ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ نمازیں چھوڑنے سے ہم سب محفوظ ہو جائیں، ہم اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں، اس طرح نمازوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتے
کرتے قیام میں قرات کرتے ہیں، رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھتے ہیں، سجدے میں سجدے کی تسبیح اور تشہد میں التحیات پڑھتے ہیں۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے قیام میں تشہد پڑھ رہا ہے، التحیات پڑھ رہا ہے، یا التحیات میں جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا ضم سورہ پڑھ رہا ہے، ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ نماز کی صفت یہ ہے کہ جس وقت جو حکم دیا گیا ہے، قیام میں جو حکم ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں، تشہد میں جو حکم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی نماز کی صفت پر آ جائے، صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم کو جو حکم دیا گیا ہم اس پر چلیں۔ کھانا کھانے میں جو احکامات ہیں وہ کھانا کھاتے وقت ہم پورے کریں، سونے کے جو احکامات ہیں سوتے وقت ہم پورے کریں، یہاں تک کہ تجارت کے جو احکامات ہیں، معاملات کے جو احکامات ہیں، زراعت کے جو احکامات ہیں، یہاں تک کہ شادی اور دیگر تقاریب کے جو احکامات ہیں، ولیمے کے جو احکامات ہیں، زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم زندگی گزار رہے ہوں، ہم یہ سوچیں کہ میں نماز میں کیسا رہتا ہوں۔ نماز میں ایسا رہتا ہوں جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں، جیسے اللہ نے کہا ویسے ہی کرتا ہوں۔ یہاں تک کہ نماز میں پانی پینا حرام ہے، نماز میں بات کرنا حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی پیئیں گے نماز ٹوٹ جائے گی، اگر آپ بات کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ حالانکہ پانی پینا جائز تھا نماز سے پہلے، نماز میں جائز نہیں ہے۔ بات کرنا نماز سے پہلے جائز تھا، لیکن نماز میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز میں اتنی پابندی کرتا ہے کہ آدمی جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، چھینک آ جائے تو پھر الحمدللہ نہیں کہتا ہے۔ اگر نماز میں چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں۔ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ چھینکنے کے بعد اگر کہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر نماز میں کہے گا نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی کہے ارے بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، تو پھر نماز کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ نماز اس لیے ٹوٹ رہی ہے کہ حکم کے خلاف کر رہا ہے۔ حکم یہ ہے کہ وہاں نہیں بولنا چاہیے۔ نماز اطاعت کے لیے ہے، اور نماز اپنے آپ کی بندگی کے اظہار کے لیے، اور سارا دین اطاعت پر ہے۔ دین نام ہے اطاعت کا، دین نام ہے اطاعت کا۔ آدمی کا چاہے نماز ہو، چاہے آدمی کا روزہ ہو، چاہے آدمی کی زندگی بھر کی عبادات ہوں، چاہے نکاح ہو، چاہے ولیمہ ہو، یا کوئی بھی آدمی کی عبادت ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ نماز جس طرح اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے تو پھر نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نماز بھی اللہ کا حکم ہے، نکاح بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، ولیمہ بھی اللہ کا حکم ہے، عقیقہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک اللہ نے جیسے کہا ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو پھر عقیقہ بھی ویسے ہی ہے، نکاح اور ولیمہ بھی ویسے ہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نماز کامل نماز نہیں ہے۔ کامل نماز سے چاہا جا رہا ہے کہ نماز میں ہماری جیسی صفت ہوتی ہے، نماز کے باہر ہماری ویسی صفت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے دھیان کے ساتھ اور مسائل کے معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہوں جائز اور ناجائز کا علم رکھتے ہوئے۔ اگر معلوم نہیں ہے علماء سے معلوم کریں، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، افضل ہے یا افضل کے خلاف ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ افضل پر چلتا رہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جائز ہے لیکن افضل کے خلاف ہے، آدمی کو چاہیے کہ افضل پر عمل کرے۔ جائز تو ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ افضل نہیں ہے، خلاف افضل ہے، آدمی خلاف افضل کو چھوڑ کر افضل پر عمل کرنا چاہیے۔ آدمی جو ہے حلال اور حرام کو معلوم کرنا چاہیے، اور ہر کام کرتے وقت آدمی یہ سوچے
کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا دھیان ہو۔ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے ہوں۔ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے اس میں ایسا چلنا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے، حلال چیز کو اپنانا ہے اور حرام چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب گھروں سے نکلتے تو ان کی ازواج اور ان کی بیویاں اور ان کی گھر والیاں یہ کہتی کہ دیکھو جو ہے حلال کمانا، اگر حلال ملے تو لے آنا اور اگر حرام ملے تو چھوڑ دینا، حرام لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فاقے کر لیں گے، بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے۔ اس لیے کہ حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شعر نبت من السحت فالنار اولی بہ، کہ جسم کا جو گوشت اور جسم کا جو خون حرام مال سے پرورش پا کر بڑھتا ہے تو پھر جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے، جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس حصے کی جہنم کی آگ چاہتی ہے کہ وہ حصہ مجھے مل جائے جو حرام مال کھانے سے بڑا ہے، حرام مال کھانے سے جو خون پیدا ہوا ہے۔ آگ چاہتی ہے، جہنم یہ چاہتی ہے کہ میں زیادہ اس کی حقدار ہوں۔ ہر عمل شروع کرنے سے پہلے آدمی مسائل کو معلوم کرے اور آدمی یہ دھیان رکھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ حقوق رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں، بندوں کے کچھ حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ آدمی جو ہے حقوق کو ادا کرتا رہے، چاہے اپنا حق معاف کرنا پڑے، چاہے اپنا حق چھوڑنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو ختم کرنے کے واسطے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو جنت کے درمیان میں محل دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، جو شخص حق پر رہتے ہوئے صرف جھگڑے کو ختم کرنے کہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اگر حق لینے آ رہا ہے لوگ جھگڑ رہے ہیں، حق کا مطالبہ کر رہا ہے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، بھائی بھائی جھگڑ رہے ہیں، بھائی بہن جھگڑ رہے ہیں، ماں باپ جھگڑ رہے ہیں، اولاد اور باپ جھگڑ رہے ہیں اور چھوٹے اور بڑے بھائی جھگڑ رہے ہیں۔ آدمی سوچے میں اپنا حق چھوڑتا ہوں تاکہ جھگڑا نہ ہو، لوگ جو ہے جھگڑے سے بچ جائیں، میں اپنا حق چھوڑتا ہوں۔ وہ حق چھوڑ رہا ہے 1 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا، 10 لاکھ روپے کا، جو بھی حق چھوڑ رہا ہے اس کے بدلے میں وہ جنت کا محل خرید رہا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے بیچ میں اپنا محل گارنٹی کے ساتھ بنا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت دی ہے کہ جو ہے اس طرح جھگڑے کو چھوڑنے اپنا حق معاف کر دے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ ان بشارتوں پر ہمارا یقین ہو، ہم لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں، مسلمان کا اکرام کر رہے ہوں اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ ایمان جیسی بڑی دولت اس کے پاس ہے، ایمان جیسی عظیم دولت اس کے پاس ہے، اس حیثیت سے ہم اس کا اکرام کر رہے ہوں، چاہے اس کے اعمال خراب ہیں، چاہے وہ بے نمازی ہے، چاہے وہ شرابی ہے، چاہے وہ کچھ اور عادت کا یعنی عادی ہے، لیکن جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کے اسلام کا اکرام کریں۔ ایسا اسلام اس کو ملا ہے، ایسا ایمان اس کو ملا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں مل سکا، قارون کو نہیں مل سکا، فرعون اور حامان اور شداد کو نہیں مل سکا، ابو طالب کو نہیں مل سکا، اور بھی جو ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں مل سکا۔ یہ ایمان ایسے بندے کو مل گیا جو ہمارے سامنے ایمان والا ہے، ہم اس کا اکرام کریں، ہم اس کا احترام کریں کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ ایمان والا اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، لہذا ایمان والے کا اکرام کریں
ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اور اس کے ایمان اسلام کی وجہ سے۔ اگر وہ گنہگار بھی ہے تو اس کے گناہ سے تو نفرت ہونا چاہیے، لیکن اس گنہگار سے نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ گنہگار سے نفرت نہ ہو بلکہ اس کے گناہ سے نفرت۔ شراب پینا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، دل میں نفرت ہو کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، دل میں نفرت ہو، لیکن سامنے جو آدمی ہے جو شراب کا عادی ہے، جو چوری کرنے والا ہے، ہم اس کو سوچیں کہ یہ بیچارہ قابل رحم ہے، یہ بیچارہ قابل ترس ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہے اپنے آپ پر یعنی جو ہے اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، ایمان اس کے اندر ہے، اسلام اس کے اندر ہے، لیکن اس کا ایمان کمزور ہے۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اس کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ وہ اپنے گناہ سے بچ جائے، وہ نمازوں پر آ جائے، نمازیں اس کو گناہوں سے روک دیتی ہیں، وہ ایمان کی محنت پر آ جائے تو ایمان جب بڑھے گا تو وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ گنہگار پر ہم کو ترس کھانا چاہیے، گنہگار پر رحم کھانا چاہیے۔ جو بے نمازی ہے اس پر رحم کریں کہ بیچارے کو معلوم نہیں کہ نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، صف اول میں کیا رکھا ہوا ہے، تکبیر اولیٰ میں کتنی بڑی فضیلت ہے، بیچارے کو نہیں معلوم۔ میں اس کو سمجھاؤں گا، میں اس کو صحیح بات بتلاؤں گا، میں اس کو نفع تک پہنچاؤں گا۔ اس پر رحم اور ترس کھاتے ہوئے اس کو راہ راست پر لانے کی فکر اور کوشش کرنا ہے، اور جو بھی عمل ہم نیک عمل کر رہے ہوں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کو کرنا ہے، اور نیتوں کو ٹٹولنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اور عمل کے درمیان بھی، عمل کے اخیر میں بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر غیر اللہ کے لیے عمل ہوگا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کہیں گے جس کے لیے عمل کیا تھا اسی سے بدلہ لے لو، مجھ سے کیا اجر مانگتے ہو، مجھ سے کیا بدلہ لیتے ہو۔ جس کو دکھانے کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے، اور جن لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، جن لوگوں میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے تم نے کام کیا تھا، جاؤ انہی سے اس کا اجر مانگ لو۔ اور ظاہر بات ہے اجر وہ دے نہیں سکتے، وہ مغفرت کر نہیں سکتے۔ اجر دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، معاف کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارا عمل، ہر عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے جو مال اور جو دولت اللہ نے ہم کو دی ہے، جو صحت دی ہے، جو عمر دی ہے، جو زندگی دی ہے، جو جوانی دی ہے، جو اللہ نے ہم کو دی ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہم کو دھوکہ لگا ہوا ہے، مال میرا ہے، دولت میری ہے، پراپرٹی میری ہے، بینک بیلنس میرا ہے، جائیداد میری ہے، اولاد میری ہے، کان ناک آنکھ میرے ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے ہوتے تو ہم کان کو بیچ سکتے، ہم ہاتھ کو بیچ سکتے، حالانکہ کوئی اپنا ہاتھ نہیں بیچ سکتا ہے، کوئی اپنا گردہ نہیں بیچ سکتا ہے، کوئی اپنی آنکھ نہیں بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ہے، آنکھ بھی اللہ کی ہے، ہمارا دل، ہمارا گردہ، ہمارا دماغ، ہمارے آنکھ ناک، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ہے تو پھر ہمارا تو کچھ ہے نہیں۔ جب اللہ کی چیزیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، جان بھی اللہ کی ہے، صحت بھی اللہ کی ہے، اولاد بھی اللہ کی ہے، زمین جائیداد بھی اللہ کی ہے، کاروبار، تجارت اور کوٹھی اور بنگلہ، ہر چیز اللہ نے دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ان کو لگانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ان کو لگانا ہے، اور نہج نبوت پہ لگانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں جو نہج قائم کیا تھا، مال کے لگانے کا، جان کے لگانے کا، زندگی کے لگانے کا جو نہج قائم کیا تھا، اور جس معیار پہ صحابہ کرام کو پہنچایا تھا، ہم تھوڑا تھوڑا مال لگاتے لگاتے، تھوڑا تھوڑا وقت لگاتے لگاتے، اور تھوڑی تھوڑی جان لگاتے لگاتے ہم صحابہ کے معیار تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ جس معیار پہ صحابہ کرام تھے ہم اس معیار تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس معیار پر آ جائیں جس معیار پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا تھا۔ دین کے لیے جتنا مال وہ قربان کرتے تھے، جتنا وقت وہ لگاتے تھے، اس معیار تک پہنچنا، یہ اس محنت کا مقصد ہے۔ اس محنت کا مقصد یہ ہے ہم
ہم اس محنت تک پہنچ جائیں، اس معیار تک پہنچ جائیں جس معیار پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ جب اس معیار تک پہنچ جائیں گے اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، تب ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو کامیاب کرے گا، اور دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک محنت تو ہوتی ہے کہ گھر بار چھوڑ کر نکلنے کے اعتبار سے، ابھی کرنول کا بہت بڑا اجتماع جو ہے ہونے والا ہے اور اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کرنول کے علاوہ پورے آندھرا پردیش میں اور پورے تلنگانہ میں اور ان دونوں صوبوں کے اطراف میں جو اضلاع لگے ہوئے ہیں، ہر ایک میں جو ہے آواز لگائی جا رہی ہے کہ کرنول کا اجتماع ہے، کرنول کا اجتماع ہے، اور ماشاءاللہ کرنول والوں کی بہت تعریفیں کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے صرف ایک اکیلے کرنول نے 4000 جماعتیں دینے کے عزائم کیے ہیں، صرف ایک نندیال نے 4000 جماعتیں دینے کے عزائم کیے ہیں۔ یہ بہت بڑے عزائم ہیں، بہت قربانی کے عزائم ہیں۔ ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان عزائم کی تکمیل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اجتماع طے ہوتا ہے بہت دعاؤں کے بعد، اور اجتماع کا جو مقام طے ہوتا ہے بہت پھرنے کے بعد، بہت مشوروں کے بعد۔ کئی جگہوں کو دیکھا جاتا ہے، کہاں رکھیں کہاں رکھیں، یہ بھی ایک جگہ ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے، وہ بھی ایک جگہ ہے، 3-4 جگہوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد امیر صاحب جو ہے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لے کر، جب ان کے دل میں جب بات آتی ہے وہ طے کرتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ یہاں پر اجتماع ہوگا۔ آج سے 1.5 سال پہلے ہم کو تاریخ ملی تھی کہ کرنول میں اجتماع ہوگا، اس کی تاریخ 1.5 سال پہلے ملی تھی، یعنی 1.5 سال پہلے طے ہو چکا ہے کہ ہمارے علاقے میں جو ہے یعنی اجتماع ہونے والا ہے۔ لہذا ہم 1.5 سال سے ترتیب بناتے کہ ہر گھر کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے۔ کرنول کے اجتماع سے کرنول ضلع کے ہر گھر کے ہر فرد یعنی بات پہنچ جائے، اور ایک گھر سے ایک آدمی کم از کم اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو۔ اورنگ آباد کا اجتماع کتنا کامیاب ہوا جو ہے، اس میں محنتوں میں ایک محنت انہوں نے یہ کی کہ جماعتوں کو تیار کرنے کے لیے 40 دن لگائے، اور جب جماعتیں تیار ہو گئیں اب ان کو لے جانے کے لیے پھر 40 دن لگائیں، یعنی کہ تیار بھی خود کیے ہیں اور لے کر بھی خود گئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جب سروے کیا گیا اور اندازہ لگایا گیا تو یہ معلوم ہوا کہ بھائی اجتماع طے ہو گیا، لہذا کچھ صدقہ کرو۔ کسی نے 10 روپے صدقہ کیے، کسی نے 100 روپے صدقہ کیے، کسی نے 1000 روپے صدقہ کیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بھائی کتنا صدقہ ہوا ہے، تو ہم نے کارگزاری سنی ہے بڑوں سے، انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ روپیہ صدقہ کیا گیا ہے، اس لیے تاکہ اجتماع کامیاب ہو جائے۔ گھروں میں خواتین نے کہلا کر بھیجا، اپنے مردوں سے مشورے میں بات آئی، خواتین کہہ رہے ہیں کہ مرد حضرات تو بہت محنت کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ان سے کہا گیا کہ تم دعا تو کر رہی ہو، ایسا کرو کہ تم روزے رکھ کر دعا کرو۔ کارگزاری آئی ہے، کتنی خواتین نے روزے رکھے؟ معلوم یہ ہوا کارگزاری میں ایک اندازہ احتیاط کے ساتھ اندازہ لگا کر یہ معلوم کیا گیا کہ کتنی خواتین نے روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ 40 لاکھ خواتین نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کر محنتیں کی ہے، روزہ رکھ کر دعائیں کی ہے، مال دے کر کے صدقہ کر کے محنت کی ہے، اور خود بھی تیار ہوئے 40 دن کے لیے تاکہ جماعتوں کو تیار کریں، اور جب لوگ تیار ہوئے تو ان کو لے کر بھی خود بھی گئے کہ جو ہے ان کا وقت صحیح لگ جائے۔ ہم کو اور آپ کو قربانی پہ آنا ہے، ہم کو اور آپ کو محنتوں پہ آنا ہے۔ یہ دنیا کی محنت اور زر اور زمین کی محنت تو بہت کر رہے ہیں، دنیا کی جو ہے دولت کو حاصل کرنے بہت محنت کر رہے، لیکن ہم آج یہ ارادہ کر لیں کہ کرنول کے اجتماع سے ہمارے گھر سے ایک آدمی ضرور اللہ کے راستے میں جائے گا۔ اگر ہم ارادہ کریں گے تبھی ہمارے عزائم پورے ہوں گے اور جماعتیں نکلنا آسان ہوگا۔ اور اگر ہم چھٹی مارنا چاہیں گے، ہم سوچیں میں نہیں گیا تو کیا ہوگا، اور میرے گھر سے آدمی نہیں گیا تو کیا ہوگا، اجتماع تو ہو جائے گا، شادی بھی نہیں رکتی ہے، اجتماع بھی نہیں رکے گا، اجتماع تو ہو جائے گا لیکن جو پیچھے رہے گا اس کا نقصان ہو جائے گا۔ جو مال بچاتے ہیں، بچا کر خوش ہوتے ہیں، تو یہ
ایمان والوں کا، یعنی یہ ترہ اور یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمان والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ مال لگائیں اور خوش ہو جائیں، بار بار قربانی دیں اور خوش ہو جائیں۔ واقعی میں اس میں محنت ہے، مشقت ہے، دل گردے کی بات ہے، لیکن ہم کو ایک کام تو کرنا ہے۔ ہم دل سے ارادہ کر لے، طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم خود گھر سے ایک آدمی دیں گے، اور محلے میں اور پوری بستی میں اور اطراف کے دیہاتوں میں اور اپنے متعلقہ منڈلوں میں جائیں گے اور ایسی محنت کریں گے کہ ہر گھر سے ایک آدمی، ہر گھر سے ایک آدمی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محنت صرف کرنول میں ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ اضلاع آندھرا پردیش اور پورے اضلاع تلنگانہ میں ڈور ٹو ڈور محنت ہو رہی ہے۔ ہر دروازے پہ جا کر آواز دی جا رہی ہے، ہر دروازے پہ جا کر دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ تقاضا رکھا جا رہا ہے کہ بھئی ہر گھر سے ایک آدمی دو، ہر گھر سے ایک آدمی دو۔ تو پھر جب دور دراز والے کر رہے تو آپ تو میزبان ہیں، آپ کا تو زیادہ حق ہوتا ہے کہ میزبان۔ صحابہ نے تو ایسی میزبانی کی کہ خود بھوکے رہے اور سامنے والے کو کھلا دیا، بچوں کو بھوکے سلا دیا اور سامنے والوں کو کھلا دیا۔ جس طرح کھلانے میں مہمان نوازی ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے میں مہمان نوازی ہوتی ہے۔ آپ حضرات کے پاس تو ایسے امراء کھڑے ہونا چاہیے کہ ایسے ذمہ دار لوگ کھڑے ہونا چاہیے کہ بھئی لاؤ جماعتیں لاؤ، ہم امیر دیں گے۔ کرنول والے ایسے بن جائیں کہ امیر دیتے رہیں، ذمہ داروں کو جوڑتے رہیں اور جماعتیں اجتماع میں پہنچتی رہیں بغیر امیر کے۔ تو کرنول والے حضرات یہ کہیں بھائی ہمارے پاس بہت امیر ہیں، ہمارے پاس بہت لوگ ذمہ دار ہیں، آپ جماعتیں لائیے، بس ذمہ دار ہم جوڑیں گے، امیر کو ہم جوڑیں گے، جماعتوں کو ہم سنبھالیں گے، جماعتوں کو ہم چلائیں گے۔ تو آپ حضرات کی بہت تعریف ہے اور آپ حضرات پر بہت اعتماد ہے۔ بڑوں نے یہ کہا جب نظام الدین میں جب رخ ملا کہ جماعت کرنول جا رہی ہے، حیدرآباد جائے گی اور پھر کرنول جائے گی، تو بڑوں نے یہ کہا، کہنے والوں نے یہ کہا ارے بھائی کرنول جا رہے ہو تو ایک بات سنو کہ کرنول میں کام بہت مضبوط ہے، تم وہاں جا کر کام سیکھ کر آنا چاہیے، وہاں جا کر کام کو سیکھ کر آنا چاہیے۔ بڑوں کو اتنی خوشی ہے اور بڑوں کو اتنا اعتماد ہے اہل کرنول پر اور کرنول کے ذمہ داروں پر اور کرنول کے کام کرنے والے حضرات پر، اتنا ان کو اعتماد و بھروسہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کرنول جا کے کام سیکھنے کی جگہ ہے، کام کو سیکھ کر آنا چاہیے۔ لہذا میرا اور آپ کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے، ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم محنت کریں، اپنے گھر سے بھی ایک ایک آدمی کو دیں، چاہے نقصان ہو لیکن وہ نقصان نہیں ہے، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، کسی کے نقصان کو دیکھتا ہے تو رکھتا نہیں ہے، اس کا بدلہ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کچھ نہیں رکھ لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس کچھ کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جتنی قربانی دے گا، پہلے قربانی دیتے وقت ایسا معلوم ہوگا کہ یہ تو غریب ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، محتاج ہو جائے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، دکان بند ہو جائے گی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ ایسا نوازیں گے، ایسا نوازیں گے کہ پھر دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، ارے بھائی کتنا یہ جو ہے خوش نصیب بن گیا کہ دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو محنت کرنا ہے، کریں گے سب انشاءاللہ، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے، ہر گھر سے ایک آدمی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسان کرے، ارادہ کرنا اپنا کام ہے، انشاءاللہ کہنا اپنا کام ہے، ہر شخص انشاءاللہ کہے۔ اس میں بھی بعض ساتھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، ارے بھائی انشاءاللہ بولا تو پھر جو ہے واجب ہو جائے گا، دینا ہی پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ جو ہے ہمارا ارادہ کرنے کا ہے، ہم دل سے ارادہ کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں، کام کی ترتیب بنا رہے ہوں، سیٹنگ کر رہے ہوں، جس کو اردو میں کہنے ترتیب بنا رہے ہوں، اور بہت ہم کوشش کر رہے ہوں آگے پیچھے کرنے کی، اور ہم کریں، اگر نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، لیکن پوری جتنا ہمارے بس میں ہے ہم کوشش کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ اپنے حد تک جتنی کوشش ہو سکتی ہے ہم وہ کوشش کریں گے، اور گھر سے ایک ایک آدمی کو دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير ومغالقا للشر۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا۔ اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللهم اهد من يرانا
واهد من لا يرانا اللهم اهد من يرانا واهد من لا يرانا اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان اللهم اهد الإنس والجان وعبدة الأوثان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اے اللہ کرنول کے ہونے والے اجتماع کو بے حد کامیاب فرما، اے اللہ اس کو کامیاب فرما، اس کی حفاظت فرما، آنے جانے والوں کے سفر کی حفاظت فرما، اے اللہ سارے لوگوں کے قیام کی حفاظت فرما، اے اللہ جتنے گھروں سے لوگ آ رہے ہیں ان کے گھروں کا تو محافظ بن جا، اے اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت کر لے، اے اللہ ان کے گھروں کو پریشانیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما، اے اللہ جن جن گھروں سے لوگ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور آئندہ نکلنے والے ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کی بھی اور ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما، اے اللہ یہاں کرنول کے جو شہر اور اطراف ہیں، اے اللہ پورے ضلع نے جو عزائم کیے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گھر سے ایک آدمی دینے کی توفیق عطا فرما، اگر کچھ مشقت ہو سے برداشت کر لینے کی توفیق عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہر گھر سے ایک آدمی دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اجتماع میں اے اللہ زیادہ سے زیادہ جماعتیں نکلنا آسان فرما، اے اللہ ابھی تک جو محنتیں ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں نے ارادہ کیا ہے، اے اللہ وصول کرنے کا ٹائم ہے، اے اللہ جل از جل ان کو وصول فرما دے، اے اللہ بیاگوں کی تیاری کے ساتھ اپنے سامان کو تیار کر کے جل از جل ان کو اجتماع گاہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما، وقت سے پہلے اجتماع گاہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما، وقت سے پہلے اجتماع گاہ پہنچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر ایک کے دلوں کو تو پھیرنے والا ہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو راغب فرما، اے اللہ لوگ ذوق در ذوق اجتماع میں وقت لگانے کے لیے آنے والے بن جائیں، اے اللہ اس کی آپ توفیق عطا فرما، لوگوں کو ذوق در ذوق اجتماع کی طرف وقت لگانے کے لیے اللہ تو بھیج دے، اے اللہ ان کو تیار کر دے، اے اللہ محنت کرنا، بولنا، کہنا، سننا ہمارا کام ہے، اللہ دلوں کا پھیرنا تیرا کام ہے، اے اللہ تو دلوں میں بات ڈال دے، اے اللہ دلوں کو اے اللہ اس بات پہ جما دے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور وقت لگانا ہے، اے اللہ دنیا کی اے اللہ فنائیت کو، دنیا کے بے حیثیت ہونے کو اے اللہ نظروں کے سامنے کر دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبتوں کو دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت دل میں ڈال دیجئے، اور آخرت کے لیے زندگی بنانے کے لیے، امت کی فکر کے لیے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم